السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ پروسیس کاسٹنگ کیسی چل رہی ہے؟ خوب پریکٹس کرنا پڑ رہی ہے بھائی، پریکٹس تو کرنا پڑے گی. پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ کی پرفیکشن نہیں آئے گی. اور پھر اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کو معلوم ہی ہیں، اتنے آپ نے ٹاپکس کور کیے ہیں کہ ایک کی پریکٹس کریں گے تو پچھلا آپ کا ویک ہو جائے گا. اس لیے آپ کو مسلسل پریکٹس کے ساتھ چلنا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوائنٹ پروڈکٹ اینڈ بائی پروڈکٹ. اس میں بھی پروسیس کاسٹنگ انوالو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، لیکن اٹ سیلف جوائنٹ پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ کی کاسٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کو ہم پہلے سمجھیں گے. میں اس کو لنک اپ کرتا ہوں کہ کیسے یہ پروسیس کاسٹنگ اور جوائنٹ پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ ایک چیز بن جاتی ہیں. لائک آپ ایک مٹیریل، لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ پہلے ڈپارٹمنٹ میں پٹ کرتے ہیں، وہاں پر پروسیس ہوتی ہیں. اب پہلے ڈپارٹمنٹ میں پروسیس ہونے کے بعد انہوں نے فردر پروسیس کے لیے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. یہ تو وہ بات ہے جو ہم نے سیکھی ہوئی ہے. اب جب پہلے ڈپارٹمنٹ سے وہ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی ہیں تو ایک ہی پروڈکٹ کی شکل میں نہیں بلکہ 2 3 4 5 پروڈکٹس کی شکل میں جا رہی ہیں فردر پروسیسنگ کے لیے. تو اب وہ 2 3 4 5 جتنی بھی پروڈکٹس کی شکل میں نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف جائیں گی تو اتنے ہی ڈپارٹمنٹس مزید ایک دم سے فرسٹ ڈپارٹمنٹ کے سبسیکوینٹ شروع ہو جائیں گے اور ان پر الگ الگ پروسیسنگ ہوگی. کمپلیکس ہو رہا ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. لائک بڑی چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں آپ کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق. فریش ملک ہے، اس فریش ملک کو آپ دودھ والے کی دکان پر دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر 2 طرز سے بیچا جاتا ہے. ایک دودھ کی شکل میں اور دوسرا دہی کی شکل میں. پیچھے سے مٹیریل تو سیم ہے، ایک ہی مٹیریل یعنی کہ دودھ سپوزلی کڑائی میں ڈالا، بلکہ کڑائی میں ڈالا، اس کو خوب جوش دلایا. اب وہاں پر 2 آپ کو پروڈکٹس اس کی نظر آئیں گے. ایک تو یہ کہ سادہ دودھ وہ بیچ رہا ہے بوائلڈ فارم میں، اور دوسرا یہ کہ اس دودھ کو دہی میں پروسیس فردر کرنے کے بعد پھر بیچ رہا ہے. یعنی ایک دہی کی شکل میں بیچ رہا ہے اور ایک دودھ کی شکل میں بیچ رہا ہے. پیچھے سے مٹیریل ایک آیا. اب اس کو فردر دیکھ لو. اگر وہ صاحب جو ہیں وہ صرف دودھ اور دہی کا کام نہیں کرتے بلکہ وہ کھویا بھی بنا کر بیچتے ہیں، تو وہی دودھ جب پروسیس میں جائے گا تو اس پہلے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر کہ اس کو سمپل بوائل کیا جاتا ہے، اس سمپل بوائل کرنے کے بعد اس کو اب کچھ دودھ دہی کے لیے بھیج دیا جائے گا، کچھ دودھ اسی شکل میں سیل کر دیا جائے گا اور کچھ دودھ کھویا بنانے کے لیے بھیج دیا جائے گا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہی میٹیریل سپلٹ ہو رہا ہے 3 پروڈکٹس کے لیے. تو یہاں پر جب ایک میٹیریل 3 پروڈکٹس کے لیے سپلٹ ہو رہا ہے، اس سپلٹ آف پوائنٹ پر ہم کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ پروسیس شروع ہو گیا. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا. ضروری نہیں ہے کہ سپلٹ آف پوائنٹ کے بعد ہر پروڈکٹ فردر پروسیس میں جا رہی ہے. این ممکن ہے کہ کوئی ایک پروڈکٹ فردر پروسیس میں جانے کی بجائے سیل ہو جائے، یعنی کہ بغیر فردر پروسیس کیے اس کو سیل کر دیں. فار ایگزامپل
آپ یہ دودھ ہی کی اگزامپل لے رہے تھے نا, اس دودھ کو پہلے ڈپارٹمنٹ میں ہم صرف بوائل کرتے ہیں. بوائل کرنے کے بعد اب جب ہمیں سپلٹ کرنا ہے تو سپلٹ کرنے کے لیے ایک تو بات یہ ہے کہ بوائلڈ فارم میں ہم اس کو فردر پروسیس کیے بغیر بیچ دیں, کیونکہ کچھ کسٹمرز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ صرف اور صرف بوائلڈ ملک لینا چاہتے ہیں. دوسرا جو اس کی پاسبلٹی ہے, دوسری طرف ہم اس کو اب لے کر اگر چلیں گے تو وہ یہ ہے کہ دوسرا پروسیس دہی بنانے کا ہے. ہم اس کو دہی بنا کر سیل کرنا چاہتے ہیں. ایک پروڈکٹ صرف بوائلڈ ملک سیل کر رہے ہیں, دوسری پروڈکٹ ہم اس کو دہی بنا کر سیل کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس کو بوائل کرنے کے بعد دہی بنا کر بیچنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی وڈ نیڈ ٹو اینٹر انٹو اے فردر پروسیس. اب وہاں پر وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پروسیس ہو کر پھر دہی کی فارم میں سیل کیا جائے گا. اور تیسری پروڈکٹ کھوئے کی آپ لے لیجئے, دودھ سے کھویا بنتا ہے نا, اس کو فردر پروسیس کیا جاتا ہے, فردر اس کو بوائل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ کھوئے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کچھ تھوڑی بہت چینی وغیرہ اس میں ڈال دی جاتی ہے. میں کوئی ہلوائی کا کام نہیں کرتا ہوں, یہ ایک جسٹ جنرل آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے. آپ کے قریب کوئی ہوگی اگر ایسی دکان تو آپ آبزرو کیجئے. میں نے بھی اس کو آبزرو کر کے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب وہ وہاں پر جب وہ فردر کھوئے کی شکل اختیار کرتا ہے اور کھویا بن کے بکتا ہے, یا فرض کر لو کہ اب وہ ایک اور کام بھی کر رہا ہے, اس دودھ سے کریم بنا رہا ہے اور اس کریم کو وہ سیل کرتا ہے. سو یہ تمام کی تمام جوائنٹ پروڈکٹس ہیں کہ ان کو ایک میٹیریل سے ہی حاصل کیا جاتا ہے, اور ایک بہرحال وہ ایک کنسیڈریبل سگنیفیکینس رکھتی ہیں. اگر ایک میٹیریل سے ایک پروسیس کے بعد سپلٹ کرنے کے بعد جو پروڈکٹس آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ ایک کنسیڈریبل سگنیفیکینس رکھتی ہوں, ایک اہمیت کی حامل ہوں, تو وہ جوائنٹ پروڈکٹس ہیں. اب یہیں پر اسی دودھ کی ایگزامپل لیتے ہیں. آپ جس اسکیل پر کام کر رہے ہیں وہ ایک لارج اسکیل ہے. آپ دودھ سے سپوز ایک سکمڈ ملک کی پروڈکٹ نکالتے ہیں, ایک بٹر کی پروڈکٹ نکالتے ہیں, سپوزلی یہ دو پروڈکٹ آپ حاصل کرتے ہیں, اور تیسری ایک چیز کی پروڈکٹ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ جی ایک چیز کی پروڈکٹ بھی ہم نکالتے ہیں. چیز پنیر بھی ہم اس کو بناتے ہیں دودھ سے. اب یہاں پر وہ پنیر بنانے میں یا بٹر مکھن بنانے میں ہم جب اس کو فردر پروسیس میں ڈالتے ہیں تو وہاں سے ایک بائی پروڈکٹ نکلتی ہے باہر, جو کہ ہم ایک کسٹمر کو سیل نہیں کرتے, کنسیڈریبل سگنیفیکینس نہیں رکھتی, بلکہ ایک اتفاقی طور پر پیدا ہو رہی ہے. انسیڈنٹل پروڈیوس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک اتفاقی طور پر اب وہ پیدا ہو رہی ہے, ہمارا مقصد اس کو پیدا کرنا نہیں تھا, اس کی مینوفیکچرنگ نہیں تھا. فار ایگزامپل اب وہ چیز یعنی کہ پنیر یا بٹر بنانے کے وقت میں ہمیں کچھ لسی مل رہی ہے, اب وہ لسی بیچنا ہمارا مقصد نہیں تھا. ہم ایک لارج اسکیل پہ کام کر رہے ہیں ڈیری پروڈکٹس کا. اب وہ جو لسی آ گئی ہمارے پاس, اس لسی کو ہم بائی پروڈکٹ کہیں گے. سو جوائنٹ پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ کو آپ اسکرین میں دیکھیے, آپ کو نظر آ رہا ہے اب کہ جوائنٹ پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے ان پٹ کی ہوتی ہے میٹیریل کی شکل میں, اس میں ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ میٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ, یہ تینوں کاسٹ ہی شامل ہوں گی. اس کے بعد وہ جب آؤٹ پٹ کی شکل اختیار کرتی ہیں تو دو طرح کی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت. ایک وہ جو کہ جوائنٹ پروڈکٹ کہلاتی ہے,
اور دوسری وہ جو کہ بائی پروڈکٹ کہلاتی ہے. تو جو جوائنٹ پروڈکٹ ہے اس جوائنٹ پروڈکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسیڈریبل سگنیفیکینس رکھتی ہے, اور جو بائی پروڈکٹ ہے وہ ایک انسیڈنٹل پروڈیوس ہے. جوائنٹ پروڈکٹ کی ایگزامپل میں آپ کو اگر مزید بھی کچھ دوں تو جیسا کہ سلائیڈ میں آپ دیکھیں کروڈ آئل, یہ کروڈ آئل سے آپ کو ڈیزل ملتا ہے, پیٹرول ملتا ہے. اور اگر آپ اپنی پھر روزمرہ کی ایگزامپل میں جائیں تو گنے کا رس تو پیا ہوگا, رو پی ہوئے گی نا, ہاں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس رو والے کو بیچنے کے لیے جوس چاہیے اور باقی وہ چھلکا وغیرہ اس کی بائی پروڈکٹ ہو جاتی ہے. سو آپ نے دیکھا کہ ہم جوائنٹ پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ کس کو کہتے ہیں. وہ چھلکا جو رو کی موجودگی میں ایک بائی پروڈکٹ فضلے کے طور پر موجود ہوتا ہے, وہ بھی بک سکتا ہے, بلکہ اس کو بھی وہ بیچتے ہیں, لیکن وہ بیچنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. دیٹ از این انسیڈینٹل پروڈیوس, اتفاقی طور پہ وہ پیدا ہو رہا ہے. اس کو کس طرح سے کاسٹ اکاؤنٹینٹس دیکھتے ہیں وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج سیکھیں گے. فی الحال میں جوائنٹ پروڈکٹ کی طرف چلتا ہوں. اب جی جوائنٹ پروڈکٹ میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپلٹ آف پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس اسپلٹ آف پوائنٹ پر کاسٹ کی ایلوکیشن کرنا ہر پروڈکٹ کو. اب یاد رکھیے گا میں ابھی بائی پروڈکٹ کی بات نہیں کروں گا, میں فی الحال آپ کو صرف اور صرف جوائنٹ پروڈکٹ سمجھا رہا ہوں. جوائنٹ پروڈکٹ جب اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی تب ہم بائی پروڈکٹ کی طرف چلیں گے. تو فی الحال جوائنٹ پروڈکٹ کی کاسٹنگ. اب کیا ہوا دوبارہ سے دیکھ لیجئے, ہم نے کچھ کاسٹ پٹ ان کی, وہ کاسٹ جب ہم نے پروسیس میں لگائی, اس پروسیس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو 3 پروڈکٹس نکل رہی ہیں, پروڈکٹ اے, پروڈکٹ بی, پروڈکٹ سی. اب وہ جو 3 پروڈکٹس نکل رہی ہیں وہ پہلے ڈپارٹمنٹ سے سپلٹ ہو کر نکل رہی ہیں. اب اس کو سلائیڈ پر دیکھ لیجئے, میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں اچھے طریقے سے. اب دیکھیں جی کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ اے میں ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ پٹ کیا. اب وہاں سے جو جوائنٹ پروڈکٹس ہیں ان کو میں نے کہہ دیا اے بی اور اے سی. یہ کیوں اے بی اور اے سی کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اے ڈپارٹمنٹ سے اس کی جوائنٹ پروڈکٹ اے بی اور سی ہیں. اب جی یہ جوائنٹ پروڈکٹس فردر پروسیس ہونے کے لیے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہیں. اوکے, اور اسی سے فرض کر لو ہمیں اگر بائی پروڈکٹس ملتی ہیں تو وہ بھی آپ اسی سلائیڈ میں دیکھ لیجئے کہ بائی پروڈکٹس جو ملتی ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 2 طرح کی بائی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. ایک وہ جو فردر پروسیس ریکوائر نہیں کرتی, ایز اٹ از بک جاتی ہیں, اور دوسری وہ جو فردر پروسیس ریکوائر کرتی ہیں. اس سلائیڈ کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. آپ نے اس سلائیڈ سے مزید اس بات کو کلیئر کر لیا کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ میں کاسٹ انکر کرنے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ سے ڈفرینٹ پروڈکٹس حاصل کر رہے ہیں جو فردر پروسیس میں چلی جائیں گے. اوکے, اور اسی ڈپارٹمنٹ سے ہمیں کچھ بائی پروڈکٹس بھی مل رہی ہیں جن میں سے ہو سکتا ہے کچھ بائی پروڈکٹ فردر پروسیس نہ مانگتی ہوں اور کچھ بائی پروڈکٹ فردر پروسیس مانگتی ہوں سیل ہونے کے لیے یا فردر یوز ہونے کے لیے. بہرحال اس کو میں نے آپ کو کہا کہ بائی پروڈکٹ کی بات بعد میں کروں گا. فی الحال آپ جوائنٹ پروڈکٹ پر آ جائیے. اب جناب میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جوائنٹ پروڈکٹ کو کس طرح سے کاسٹ ایلوکیٹ کرنی ہے. اس کے 3 میتھڈس ہیں, دیکھیے سلائیڈ پر. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میتھڈ ہے جس میں ہم فزیکل کوانٹٹی پر بیس کر رہے ہیں, دوسرا میتھڈ ہے جس میں ہم سیلنگ پرائس کی ریشو استعمال کرتے ہیں, اور تیسرا میتھڈ ہے جس میں ہم ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کی ریشو کو بنیاد بناتے ہیں. 3 میتھڈز. نمبر 1 فزیکل کوانٹٹی کی ریشو.
نمبر 2 سیلنگ پرائس کی ریشو, اور نمبر 3 ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کی ریشو. پین اور نوٹ بک ہے نا پاس؟ یار یہ نہ کیا کرو, فوری طور پہ پین اور نوٹ بک تو رکھو نا اپنے پاس. اس کے بغیر پھر کیا, صرف سننے سے تو بندہ سن ہو جاتا ہے یار. جلدی سے نوٹ بک میں یہ چیزیں نوٹ کرتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن جو لیکچر کے دوران ساتھ ساتھ لکھنے سے سمجھ آتی ہے وہ صرف ہینڈ آؤٹ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتے. اس لیے ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے فوری طور پہ نوٹ کرتے جائیے لیکچر کو. اوکے تو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ 3 میتھڈز ہیں جس کے تحت ہم کیا کر سکتے ہیں, ہاں کاسٹ ایلوکیشن کر سکتے ہیں. اب وہ نمبر 1 فزیکل کوانٹٹی کی ریشو میں ہم کاسٹ ایلوکیشن کر سکتے ہیں. نمبر 2 سیلنگ پرائس کی ریشو میں ہم کاسٹ ایلوکیشن کر سکتے ہیں. اور نمبر 3 ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کی ریشو میں ہم کاسٹ ایلوکیشن کر سکتے ہیں. ہائپوتھیٹیکل مینس ایزیومڈ, فرضی, ایک فرضی ویلیو بناتے ہیں. ابھی ہم اس کو سیکھیں گے کہ کیسے یہ فرضی ویلیو بنتی ہے. فی الحال اس کی ایگزامپلز میں جانے سے پہلے میں آپ کو ہلکی ہلکی کانسیپٹ کی باتیں کرتا ہوں. اب دیکھیے میں نے جو آپ کو ایگزامپل دی تھی دودھ کی, ایک چھوٹی سطح پر جو ایگزامپل دی تھی کہ ایک حلوائی کی دکان پر دودھ کو فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں پروسیس کرنے کے بعد, بوائل کرنے کے بعد آپ ایز اٹ از بھی بیچ سکتے ہیں, اسی دودھ کو دہی بنانے کے پروسیس میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور اسی دودھ کو آپ کھویا بنانے کے پروسیس میں بھی ڈال سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں ہر جوائنٹ پروڈکٹ کو کہ آپ نے سپوزلی 100 لیٹر دودھ میں سے 50 لیٹر دودھ تو بھیج دیا صرف بوائلڈ دودھ کی شکل میں بکنے کے لیے. 30 لیٹر دودھ آپ نے دہی کی شکل میں بکنے کے لیے بھیج دیا, فردر پروسیسنگ ہوگی ابھی. اور 20 لیٹر دودھ جو ہے آپ نے کھویا بننے کے لیے بھیج دیا. اب یہاں پر آپ جو ایز اٹ از دودھ کی شکل میں بکنا ہے اس کو جو کاسٹ ٹرانسفر کریں گے وہ 30 بائی دیٹ واز 50 بائی 100 کی ریشو سے دودھ جو سادہ دودھ بکنا ہے اس میں اس کی کاسٹ چلی جائے گی. اور جو دہی کی شکل میں جانا ہے, یہ جو کاسٹ پہلے ڈپارٹمنٹ میں انکر ہوئی ہے, اس کاسٹ کا 30 بائی 100, کیونکہ اسے 30 لیٹر آپ نے بھیجا تھا نا. اور اسی طرح سے کھویا بننے کے پروسیس میں آپ 20 بائی 100 کی ریشو کر لیں گے, جو کوانٹٹی تھی ٹوٹل 100 آپ کی لیٹر کی کوانٹٹی تھی. یہ اس صورت میں آپ فزیکل کوانٹٹی کی ریشو پر بیس کرتے ہیں کاسٹ ایلوکیشن, جب آپ کو نیکسٹ پروسیس میں یا جوائنٹ پروڈکٹ کی کوانٹٹی صحیح معنوں میں کوانٹیفائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہو. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پروسیس سے اگلے پروسیس میں جانے کے لیے آپ کو کوانٹٹی صحیح معنوں میں معلوم نہیں ہو پاتی. ایسی صورت میں آپ پھر سیلنگ پرائس کی ریشو پر بیس کرتے ہیں. اوکے, فار ایگزامپل آپ یہاں پر ایک چکن پروسیس کرنے والی جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ہمارے یہاں پر پاکستان میں کئی ایسے یونٹس ہیں جو کہ چکن کے گوشت کو پروسیس کر کے پھر بیچتے ہیں. اب وہ جو چکن کو پروسیس کر رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے پروسیسنگ میں وہ انوالو ہو رہے ہیں. اب وہاں پر جیسے ہی
ایک چکن کو ذبح کیا جاتا ہے. پہلا پروسیس کہ اس کی وردی اتار دی جاتی ہے, اس کے بعد پھر اس کی صفائی وغیرہ کر کے اس کے فردر پیسز کیے جاتے ہیں. اب وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرم سٹک ایک الگ سے استعمال ہونے والی چیز ہے. اس کے بعد پھر کچھ بون لیس بنا لیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ کڑھائی بنانے کے لیے پیسز بنائے جاتے ہیں. اب یہاں پر فوری طور پر جب آپ نے سپلٹ کیا اس کو 2-3 پروڈکٹس کے اندر, ہاں بعض اوقات اس کی کوئی کباب کی شکل کی چیز بنائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بعض اوقات اس کا قیمہ بنا لیا جاتا ہے. اور مجھے تو یاد آیا ایک اس کی حالت سپیئر پارٹس کی بھی ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں ٹکے کھانے چلا گیا اس کے چکن کے, تو کہتے جی سپیئر پارٹس کے ٹکے کھائیں گے یا بوٹی کے. اب سپیئر پارٹس کیا ہیں, وہ جو اس کے گردن وغیرہ ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی چکن کے کتنے جوائنٹ پروڈکٹس بن جاتے ہیں, اور اسی جوائنٹ پروڈکٹ کی اب ہم کاسٹ اکاؤنٹنٹ لوگ کس طرح سے کاسٹنگ کرتے ہیں وہ دیکھیے. اب آپ یہاں پر دیکھیں, اگر ہم اس کو فزیکل کوانٹٹی کی ریشو میں اگلے ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں گے تو زیادتی ہو جائے گی. کیسے زیادتی ہو جائے گی آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ مجھ سے ایگری کریں گے. دیکھو, اگر ایک چکن سے آپ 2 ڈرم سٹکس بناتے ہیں, پھر کچھ بون لیس بناتے ہیں, اور پھر کچھ اسپیئر پارٹس نکالتے ہیں, آپ نے 3 جوائنٹ پروڈکٹس لی ہیں. ایک آپ نے ڈرم سٹکس, ایک بون لیس, اور ایک یہ گردن وغیرہ. آپ یوں ایزیوم کریں کہ ایک چکن برڈ سے کوئی ½ kg کے برابر بون لیس ہے, کوئی 250 گرام کے برابر اس کی یہ اسپیئر پارٹس جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ ہیں, اور کوئی سپوزلی 300 گرام کے برابر اس کی ڈرم سٹکس ہیں. اب کیا جو ڈرم سٹکس ہیں, اب چلو اس کو 300 نہ کو اس کو بھی 250 کہہ لو, کیا جو ڈرم سٹکس کو کاسٹ ٹرانسفر ہونی چاہیے وہی کاسٹ اسپیئر پارٹس کو ٹرانسفر ہونی چاہیے؟ کیونکہ میری یہ جو ایگزامپل ہے اس میں نے ½ kg کس کو دیا تھا, بون لیس کو, اور ¼ kg میں نے اسپیئر پارٹس کو, اور ¼ kg میں نے ڈرم سٹکس کو دیا. یہ کوانٹیفائی کیا نا میں نے اس کو. اب جو سپوزلی ایک 100 روپے کا چکن ہے, فار ایگزامپل 100 روپیز کا وہ چکن برڈ ہے, اس میں سے 50 تو آپ کے چلے گئے بون لیس پہ. کیا 50 کی ڈرم سٹک کا مقابلہ کرتے ہیں 50 کی گردنیں؟ نہیں. اب وہ جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ تو 50 کے حساب سے بہت مہنگی پڑیں گے, کیونکہ اس کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے. آل دو کوانٹٹی اس کی برابر ہے ڈرم سٹکس کے, لیکن اس کو کسٹمرز پسند نہیں کرتے, اس لیے وہاں پر کاسٹ کم ٹرانسفر کی جائے گی. ڈرم سٹکس کو کسٹمر زیادہ پسند کرتے ہیں, وہاں پر کاسٹ زیادہ ٹرانسفر کی جانی چاہیے, یا بون لیس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, وہاں پر کاسٹ زیادہ ٹرانسفر کی جانی چاہیے. یار آپ کسی سٹور میں جائیں, وہاں پر آپ مٹن پرچیز کریں. اب مٹن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریٹس ہوتے ہیں.
جو اس کا پورشن ہے ران کا. میں ذرا ایسی ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائیں. ران کا جو پورشن ہے وہ مہنگے دام ملتا ہے, سینا سستے دام ملتا ہے, اور چانپ ان بٹوین ہوتی ہے. اب اگر اسے ہم ویٹ کی ریشو میں کاسٹ ٹرانسفر کریں گے تو پھر تو ہم صحیح طرح سے پروفٹ میجرمنٹ نہیں کر سکیں گے نا. تو بینگ این کاسٹ اکاؤنٹنٹ سوچئے کہ ہم نے پروفٹ کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے کہ کس پروسیس میں جا کر کتنا پروفٹ میجر ہو رہا ہے, یا کس پروسیس کو ہم کہیں گے کہ کتنا پروفٹ کمانے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کاسٹ کو. لہذا ایسی صورتحال میں ہم کوانٹٹی کو بیس نہیں کرتے اسپلٹ آف پوائنٹ پر کاسٹ ایلوکیٹ کرنے کے لیے, بلکہ ہم سیلنگ پرائس کو بیس کر لیتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر فرسٹ ڈپارٹمنٹ سے جیسی وہ اسپلٹ ہو رہی ہیں تو تینوں پروڈکٹس جو ہیں سیلیبل کنڈیشن میں اپنی اپنی سیلنگ پرائس رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈرم اسٹک بھی, بون لیس بھی, اور اسپیئر پارٹس بھی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان میں سے جو ڈرم اسٹک ہے وہ ایز اٹ از بک جائے گی, اسپیئر پارٹس آپ کے ایز اٹ از بک جائیں گے, لیکن بون لیس فردر ایک پروسیس میں چلی جائے گی. اوکے, یہاں پر اگر آپ کوئی اور پارٹ ایز اٹ از بیچنا چاہیں, فردر پروسیس نہ کرنا چاہیں, تو اس کے بریسٹ پیس ہیں یا ونگز ہیں, اس طرح کر کے آپ کہیں جی ایز اٹ از بک جائیں گے, تو آپ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس کو سیلنگ پرائس یہاں پر جو موجودہ سیلنگ پرائس ہے اس ریشو میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں ابھی آپ کو میں السٹریشن میں سمجھاؤں گا. ہاں فردر جو تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا ریشو, کہ اس ریشو میں بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہ تھا ہائپوتھیٹیکل ویلیو. اب ہائپوتھیٹیکل ویلیو کی ریشو میں ہم ان جوائنٹ پروڈکٹس کے لیے کاسٹ کی ایلوکیشن کرتے ہیں جو کہ نہ تو فزیکل کوانٹٹی ریشو میں ٹھیک ریزلٹ دیتی ہیں, نہ ہی سیلنگ پرائس رکھتی ہیں ایٹ دا اسپلٹ آف پوائنٹ, بلکہ ان کو فردر پروسیس کرنا پڑتا ہے. جیسے میں بون لیس کی ایگزامپل دے رہا تھا آپ کو, اس کو فردر پروسیس کرنا پڑ رہا ہے, وہ ایک دم سے اگلے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہی تو سیل نہیں ہو سکتی نا. اس کی ایگزامپل لے لیجئے آپ چائے کی پتی کی. آپ ذرا شمالی علاقہ جات میں جائیے, وہاں پر چائے کاشت ہوتی ہے. اب وہاں پر چائے تو ایک پتے کی مانند آپ کو سبز رنگ کی نظر آئے گی. اب اسی ایک پتے سے آپ ڈفرینٹ گریڈ کی چائے بناتے ہیں. اس ایک پتے کو چنتے ہیں اور پھر پروسیس میں ڈالتے ہیں, اور اس کو پروسیس میں ڈالنے کے بعد پھر آپ گریڈنگ کرتے ہیں ڈفرینٹ. اب وہ جو ڈفرینٹ گریڈنگز ہوتی ہیں اس میں گریڈ 1 کی چائے, گریڈ 2 کی چائے, گریڈ 3 کی چائے, آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایک ہی کمپنی ہے, آپ کے آبزرویشن میں آئی ہوں گی, ایک ہی کمپنی ہے جو کہ 2-3 طرح کی چائے آپ کو بنا کر دے رہی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ پہلے پروسیس کے بعد وہ جب سپلٹ کرتی ہیں ان کو ڈفرینٹ گریڈز میں, تو وہاں پر فردر پروسیسنگ ہوتی ہے. یہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سبز چائے اور یہ کالی چائے ہے, بنیادی طور پر پتا ایک ہی ہوتا ہے. اوکے, تو فردر پروسیس کے ساتھ اس کو پھر ہم آگے سے آگے لے کر چلتے جاتے ہیں. اینی ویز, میں اب آپ کو لے کر آ رہا ہوں اس کی پریکٹیکل نومیریکلس پر. وہاں سے ہم فزیکل کوانٹٹی کی ریشو کو, پھر اس کے بعد سیلنگ پرائس کی ریشو کو, اور ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کی ریشو کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. اصل میں نے ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کو فردر ایکسپلین اس لیے نہیں کیا کہ وہ بغیر نومیریکل ایگزامپل کے آپ کو اچھی سمجھ نہیں آنی تھی, زور میرا خواہ کا لگ جانا تھا. اس لیے آپ آئیں ذرا پہلے نومیریکل ایگزامپل ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں. آئیں جی سلائڈ پہ. تو جی اس کوشچن میں ہم نے 1960 لیٹر فریش ملک کے ساتھ کام شروع کیا, اور اس سے ہم نے جو جوائنٹ پروڈکٹس حاصل کی
وہ 5 تو مین پروڈکٹس ہیں اور ایک مسلینیس میں نے اس میں ڈال دیا، وہ کھویا وغیرہ یار. تو لائک آپ دیکھ لیں اسکم ملک ہمیں اس ٹوٹل 1960 لیٹر میں سے 1000 لیٹر ہم کہہ رہے ہیں اسکم ملک ہے. کریم 500 لیٹر ہے، بٹر 200 لیٹر ہے، گھی جو ہم بناتے ہیں اس کے لیے ہم نے 100 لیٹر فردر نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجا ہے. یوگرٹ کے لیے، دہی کے لیے ہم نے 60 لیٹر، اور مسلینیس سپوزلی ہماری کوئی یہ مٹھائی کی دکان بھی ساتھ ہی ہے، ہم وہ مٹھائی کے لیے اس کو دودھ جو ہے 100 لیٹر بھیج دیتے ہیں. ٹوٹل 1960 لیٹر ہو گیا. اور جی ہماری جو ٹوٹل کاسٹ انکر ہو رہی ہے اس پر، اس فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو 1960 لیٹر ملک ہے اس کو ہم جب بوائل کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ ڈال کر ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے 15,680 روپیز، 15,680 روپے. یہ جناب کوشچن ہے ہمارے پاس کہ وہ 15,680 روپے کی جو کاسٹ ہے جو پہلے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے انکر کی، 1960 لیٹر ملک کو بوائل کیا، تو اب اس کاسٹ کو ہم کیسے اس کی جوائنٹ پروڈکٹس، اسی ایک میٹیریل سے ہم فردر جب نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں بن رہا بلکہ 6 ڈپارٹمنٹ بن رہے ہیں. تو ان 6 ڈپارٹمنٹس کو کون کون سی کاسٹ، کتنی کاسٹ ہم نے ٹرانسفر کرنی ہے، وہ اس وقت مسئلہ کاسٹ ایلوکیشن کیا ہوگی، یہ اس وقت ہماری پرابلم ہے. تو آئیے جی سولوشن بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکم ملک جس کی آؤٹ پٹ 1000 لیٹر پر بیس کر رہی ہے، اور اس کو ہم یہی زیوم کرتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ بھی فائنلی 1000 لیٹر ہی ہے. اس کے لیے ہم یہاں پر اسپلٹ آف پوائنٹ پر جو کاسٹ ٹرانسفر کریں گے وہ کوانٹٹی کی ریشو ہوگی 15,680 ڈیوائڈیڈ بائی 1960 ٹوٹل لیٹرز ملٹیپلائڈ بائی 1000، کہ اس 1000 کے لیے کتنی کاسٹ بنتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ بنتی ہے 8,000 روپیز. دیکھیے جی ہم نے 15,680 روپیز کی کاسٹ کو اب 6 جگہوں پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. وہ 15,680 روپیز کی جو کاسٹ ہے وہ ٹوٹل 1,960 لیٹرز کی ہے. تو 1000 کی کیا ہوگی؟ تو ڈینومینیٹر کیا ہوگا 1960، اور پھر ملٹیپلائی کس سے کریں گے ہم 1000 سے، تو you'll get the result. آگے بھی دیکھ لیں. نیکسٹ کریم کو ہم نے کاسٹ جو ایلوکیٹ کرنی ہے وہ 4000 بن رہی ہے اسی فارمولا کے تحت، اور بٹر کو اور گھی کو اور یوگرٹ کو اور مسلینیس کو. تو یوں جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارمولا وہی ہے، ٹوٹل کاسٹ 15,680 ڈیوائڈیڈ بائی 1960 جو ٹوٹل میٹیریل کی کوانٹٹی تھی، اور ملٹیپلائڈ بائی 1000 جو کہ اسکم ملک کو بھیجا، ملٹیپلائڈ بائی 500 جو کہ کریم کو بھیجا، ملٹیپلائڈ بائی 200 جو کہ بٹر کے طرف ٹرانسفر کیا، گھی کے لیے جو ہم نے دودھ ٹرانسفر کیا ڈپارٹمنٹ کو وہ 100 تھا، اس سے ملٹیپلائی کر دیا، یوگرٹ کے لیے 60 سے اور مسلینس کے لیے 100 سے. سو یہ چیز تو آپ کو کلیئر ہو گئی. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں دوسری لسٹیشن کی طرف جس میں کہ ہم سیل پرائس میتھڈ پر بیس کریں گے یا سیلنگ پرائس کی ریشو میں کاسٹ کی ایلوکیشن کریں گے. لیکن جی اب اس سوال میں ہماری جو فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں کاسٹ انکر ہوئی ہے دیٹ از 70,000 روپیز، اور ادھر میں نے اب اگزامپل لے لی ہے وہی چکن کی. اب جناب چکن میں ہماری جو پروڈکٹس ہیں 4 جوائنٹ پروڈکٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک ڈرم اسٹک، ایک بریسٹ پیسز، ایک ونگس اور ایک مسلینیس. اب اس پر ہم اگر اس کو اسی سٹیج پر بیچ دیتے ہیں ڈرم اسٹک کو، ڈیفینیٹلی بک سکتی ہیں، تو وہ سپوزلی 4 روپیز پر گرام کے حساب سے ڈرم اسٹک بکتی ہیں. بریسٹ پیسز جو ہیں وہ 6 روپیز پر گرام کے حساب سے بکتے ہیں. ونگس جو ہیں وہ سپوزلی 3 روپیز پر گرام کے حساب سے بکتے ہیں، اور جو ہمارے اسپیئر پارٹس ہیں مسلینیس وہ 2 روپیز پر گرام کے حساب سے بکتے ہیں. اب جناب ہم نے
وہ 70,000 روپیز کی جو جوائنٹ کاسٹ ہے اس کو سیلنگ پرائس کی ریشو میں ڈیوائڈ کرنا ہے, یوں کہہ لیں کہ ایلوکیٹ کرنا ہے. تو جی اس کو کرنے کے لیے آپ اس وقت سولوشن کو دیکھیے. سولوشن آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈرم سٹک کے 20,000 گرام کو 4 روپیز پر گرام سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ٹوٹل 80,000 روپیز کی سیلز پرائس آتی ہے. یعنی کہ ہم جو 20,000 گرام کے ڈرم سٹکس حاصل کر رہے ہیں نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے, وہ جب 4 روپے کی بکیں گی تو 80,000 روپے ہمیں حاصل ہوں گے. اسی طرح سے جو بریسٹ پیسز ہیں وہ 10,000 گرام تھے, اس کے ریٹ 6 روپیز پر گرام کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 60,000 روپیز کی سیلز ویلیو ہمیں معلوم ہوئی. اور ونگز جو ہمارے 6,000 گرام کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ 3 روپیز سے ملٹیپلائی ہو کر 18,000 روپیز کا سیلز ویلیو دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے مسلینس 4,000 گرامز جو ہیں 2 روپیز سے ملٹیپلائی ہو کر 8,000 کی سیلز پرائس دے رہے ہیں. لیں جی ان سب کا کریں اب ٹوٹل, تو ہمارے پاس ٹوٹل سیلز ویلیو جو آئے گی 1,66,000 روپیز آئے گی. تو آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل سیلز ویلیو جو بنتی ہے 1,66,000 کی بنتی ہے. تو جو 70,000 روپیز کی کاسٹ ہے اس کو اب ہم یہ ریسپیکٹو پروڈکٹس کی سیلز ویلیو کی ریشو میں ڈیوائڈ کر کے ایلوکیٹ کر دیں گے ان کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں. ڈرم سٹک کی, بریسٹ پیسز کی, ونگز کی, اسی طرح سے مسلینس کی ہم الگ الگ کریں گے. یہاں پر ہم کوانٹٹی کو بیس نہیں کریں گے ریشو کے طور پر. میں آپ کو سیلنگ پرائس پر اس کا بھی سولوشن دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ کیوں کوانٹٹی پر ہم نے بیس نہیں کیا. آئیے دیکھتے ہیں سلائڈ ایک مرتبہ پھر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 70,000 کی کاسٹ کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ڈرم سٹک کے لیے 166 ٹوٹل سیلز ویلیو پر اور ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کی اپنی ریسپیکٹو جو سیل ویلیو بنتی تھی ڈرم سٹک کی 80,000 روپیز سے. تو آپ کے پاس جو کاسٹ ایلوکیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹورڈز ڈرم سٹکس ڈپارٹمنٹ دیٹ از 33,735 روپیز. اسی طرح سے بریسٹ پیسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے 70,000 کی ٹوٹل کاسٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 166,000 سے اور ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کی اپنی سیلز ویلیو یعنی کہ 60,000 روپیز سے. تو ہمیں 25,300 کی کاسٹ ایلوکیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور نیکسٹ ونگز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف جو کاسٹ جائے گی وہ 70,000 کو ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل سیلز ویلیو 1,66,000 سے اور ملٹیپلائی کریں گے اس کی اپنی سیلز ویلیو 18,000 سے اینڈ ویل گیٹ 7,590. اور مسلینیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف 70,000 میں سے آپ جو کاسٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں وہ ہے 70,000 ڈیوائڈیڈ بائی 166,000 ٹوٹل ویلیو ملٹیپلائڈ بائی اس کی اپنی سیلز ویلیو 8,000 اور ہمیں مل گیا 3,375. ان سب کا ٹوٹل کریں یعنی کہ 33,735 پلس 25,300 پلس 7,590 پلس 3,375 you will get 70,000 روپیز. تو آپ نے 70,000 روپیز کی کاسٹ کی ایلوکیشن کر دی ان چاروں ڈپارٹمنٹس کو. ذرا سلائڈ کو دوبارہ دیکھیے اور اس طرح سے ایک بات کو آبزرو کیجئے جو میں نے کہا تھا کہ کیوں ہم نے کوانٹٹی پر نہیں کیا. اب دیکھیے اگر یہی 70,000 روپیز کی کاسٹ ہم کوانٹٹی میں کر رہے ہوتے تو ہماری جناب ٹوٹل کوانٹٹی بنتی ہے 40,000 گرامز کی. آپ دیکھ لیجئے کوشچن کی سلائڈ ایک مرتبہ پھر. 20,000 10,000 6,000 اور 4,000 مل کے بنتا ہے 40,000. اب آپ ذرا اس سلائڈ کو ملاحظہ فرمائیں. اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے ایک کیلکولیشن جو کہ کوانٹٹی پر بیس کر رہی ہے اور میں نے صرف اور صرف فوکس کیا ہے مسلینیس کو کہ اگر مسلینیس کو ہم کوانٹٹی کی ریشو میں کاسٹ ٹرانسفر کرتے تو جی 70,000 ڈیوائڈیڈ بائی 40,000 ٹوٹل کوانٹٹی ملٹیپلائڈ بائی 4,000 اس کی مسلینس کی اپنی کوانٹٹی تو ہمارے پاس آ جاتا 7,000. اب کمپیریزن کے طور پر آپ دیکھ لیجئے اس سلائڈ کو
اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوانٹٹی کے ریشو پر بیس کرتے ہوئے مسلینیس ڈپارٹمنٹ کو کاسٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے 7,000 روپیز کی، جبکہ سیلنگ پرائس کو بیس کرتے ہوئے کاسٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے مسلینیس ڈپارٹمنٹ کو 3,375 روپیز کی، جو کہ اصل میں کم ہے. انفیکٹ یہ مسلینیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کم کاسٹ اس لیے ٹرانسفر کرنا چاہیے کیونکہ اس کی سیلز پرائس انفیکٹ کم ہوگی. آپ نے اس کمپیریزن کو نوٹس کرنا ہے کہ ہم کیوں کوانٹٹی کی ریشو میں اس کو ڈیوائڈ نہیں کر رہے اور کیوں سیلنگ پرائس کی ریشو میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ. کیونکہ اگر ہم اس کو کوانٹٹی کی ریشو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کاسٹ زیادہ الوکیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اتنی تو اس کی سیلز بھی نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیے، دوبارہ سلائڈ پر آئیں کہ سیلز اس کی کتنی بنتی ہیں اور کتنی کاسٹ اس کے ساتھ ایلوکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلز اس کی ہیں 2 روپیز پر گرام کے حساب سے. 4,000 یونٹس ہیں ٹوٹل، 4,000 گرامز اس کے ہیں. 8,000 روپیز کی تو اس کی سیلز بنتی ہیں. اب اگر ہم 7,000 کی کاسٹ اس میں سے لیس کریں تو 1,000 کا پروفٹ آتا ہے، اور جبکہ اگر ہم 3,375 جو کہ ہم نے سیلنگ پرائس پہ بیس کر کے اس کی کاسٹ ایلوکیشن نکالی تھی اس کو لیس کریں تو 4,625 کا پروفٹ آتا ہے. یہ کمپیریزن بھی نوٹس کیجئے. اور اب آپ جانیے کہ کیا جسٹیفائڈ تھا کہ مسلینیس ڈپارٹمنٹ کو بھی کوانٹٹی کی ریشو میں ہم کاسٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں. ڈڈ یو فیل دا ڈفرنس؟ کہ ہمیں جب اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہو کہ کوانٹٹی پر اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو وہ کسٹمر کی لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے اتنی پرائس ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی بجائے ہم سیلنگ پرائس کی ریشو پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. لے جناب، یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی بات. اب آخری بات کہ ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کی بیس کیا ہوتی ہے. آئیے کوشچن پر آتے ہیں. ہمیں یہاں پر جو کوشچن نظر آ رہا ہے اس میں جی ہماری جوائنٹ کاسٹ ہے 2,06,800 اور 5 گریڈ کی ہم چائے بنا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی اگزامپل ٹی کی لی تھی. اب اس میں جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے ہماری 20,000 پاؤنڈ، 40,000 پاؤنڈ، 60,000 پاؤنڈ، 80,000 پاؤنڈ اور 50,000 پاؤنڈ کی آ رہی، ٹوٹل 2,50,000 پاؤنڈ کی چائے ہم نے پروڈیوس کی ہے. ڈفرینٹ گریڈز کی 5 گریڈ ہیں. ان کی ابھی پروسیسنگ ہونی ہے. فردر پروسیسنگ کاسٹ جو ان پر ہونی ہے، سپوزلی گریڈ 1 پر فردر 1 روپیہ پر پاؤنڈ کاسٹ انکر ہونی ہے، گریڈ 2 پر 70 پیسہ، گریڈ 3 پر 50 پیسہ، گریڈ 4 پر 20 پیسہ اور گریڈ 5 پر 10 پیسہ کاسٹ ابھی فردر انکر ہونا ہے. اور پھر جا کر یہ ریسپیکٹولی 5، 4، 3، 2، 1 روپیز پر پاؤنڈ کے حساب سے سیل ہو سکیں گی. تو جی ہماری ہائپوتھیٹیکل اندازے سے سپلٹ آف پوائنٹ پر جو مارکیٹ ویلیو بن رہی ہے ان کی، وہ گریڈ 1 کی 4 روپی پر پاؤنڈ بن رہی ہے. کس طرح؟ ہم نے 5 میں سے 1 روپی فردر پروسیسنگ کاسٹ کو لیس کر دیا اور ہمارے پاس آ گیا 4 روپیز. اور اسی طرح سے ہم نے گریڈ 2 کے لیے دیکھا کہ 4 روپیز تو فائنل اس کو پروسیس کر چکنے کے بعد کی سیلنگ پرائس تھی، اس میں سے ہم نے 70 پیسہ جو فردر پروسیسنگ ابھی ہونی ہے وہ اگر لیس کر دیں گے تو ہم کہیں گے جی جناب سپلٹ آف پوائنٹ پر اس کی اندازن 3 روپے 30 پیسہ پر پاؤنڈ سیلنگ پرائس ہے، جس کو کہ ہم ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کا نام دے رہے ہیں. اسی طرح سے گریڈ 3 پر آ جائیں، فائنلی وہ بکے گی 3 روپے پر پاؤنڈ کے حساب سے، لیکن فردر 50 پیسہ پر پاؤنڈ کے حساب سے اگر اس پہ پروسیس کریں گے تو 3 روپے ہمیں ملیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پروسیس نہ کریں تو اندازہ ہے کہ اس وقت یہ 2.5 روپے 2 روپے 50 پیسے کے حساب سے ویلیو رکھتی ہے. اور جو نیکسٹ گریڈ 4 کی آپ کی چائے ہے 80,000 پاؤنڈ
स्प्लिट होने के बाद जो उधर पहुंची है, उसकी फाइनल प्राइस है 2 रुपए और फर्दर प्रोसेस उसके 20 पैसे लगेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त उसकी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू 1 रुपया 80 पैसे पर पाउंड है. और इसी तरह से ग्रेड 5 को देख लें, जो कि 1 रुपया फाइनल प्राइस रखती है, उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए 10 पैसे रिक्वायर्ड हैं. तो इट मीन्स कि वो 90 पैसा इस वक्त एक अंदाजा है कि मार्केट वैल्यू रखती है. अभी आप इसी स्लाइड को गौर से देखें कि हमने ग्रेड 1 के लिए अंदाजा लगाया कि 4 रुपीज, ग्रेड 2 के लिए 3 रुपीज 30 पैसा, ग्रेड 3 के लिए 2 रुपीज 50 पैसा, ग्रेड 4 के लिए 1 रुपी 80 पैसा और ग्रेड 5 के लिए 90 पैसा हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू हैं. अब जी आगे मैंने इसकी फर्दर कैलकुलेशंस नहीं की और ये सवाल मैंने छोड़ा आप पर. आपने करना क्या, वही जैसे मैंने आपको सेलिंग प्राइस की रेशो में टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसी तरह से आपने जो टोटल कॉस्ट है यहां पर आप देख लीजिए टोटल कॉस्ट कितनी है. वो है जनाब 2,06,800. ये जो 2,06,800 की कॉस्ट है, इसको आपने 5 ग्रेड्स में डिवाइड करना है. और डिवाइड किस तरह से करना है? टोटल हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू मालूम करेंगे. ये जो आपने पर पाउंड निकाले हैं ना, 4 रुपए और 3 रुपए कुछ और 2 रुपए 50 पैसे वगैरह वगैरह, इनको इनके रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ना यार खुद से. इनको इनके रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल जो फिगर आएगी उसका टोटल ले लेंगे और फिर जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो डिवाइडेड बाय टोटल हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, अगर ग्रेड 1 की कॉस्ट एलोकेशन देख रहे हैं तो ग्रेड 1 की जो हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ग्रेड 2 की अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो ग्रेड 2 की हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर. ठीक है, ये प्रैक्टिस जनाब आपने खुद करनी है. और अब नेक्स्ट लेक्चर में आप अगर ये तमाम प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें के आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है जॉइंट प्रोडक्ट्स के अंदर. ओके, तो उसमें हम फिर इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें एक मरतबा फिर से रिवाइज भी कर लेंगे. और अगर अभी कुछ इतनी अच्छी समझ नहीं है, वैसे तो मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हर एक चीज को यार आसान आसान करके तो बताया मैंने आपको, तो समझ तो आ चुकी होनी चाहिए. लेकिन फिर भी चलें, कोई नहीं, नई चीज सीख रहे हैं. बाज़ औक़ात होता है कि आसानी से समझ नहीं आती. आप अभी प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक डिस्कशन बोर्ड का जरूर दिमाग खाना है आपने, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहता हूं, अच्छा स्टूडेंट वो है जो डिस्कशन बोर्ड को तंग करेगा. तंग ये नहीं करना ऐसे खाम खाम ही रॉन्ग कॉल्स डालते जाओ. तंग ये करने का मतलब है कि वहां पर जो आपको असिस्ट करने के लिए टीचर्स बैठे हुए हैं, उनसे आप बार बार क्वेश्चन कीजिए, जो बातें समझ नहीं आ रही पूछिए. देखिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप अपने सीखने के प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं. क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे. लिहाजा आप जरूर डिस्कशन बोर्ड की हेल्प लीजिए जहां पर भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है. ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक न्यूमेरिकल मजीद करवाऊंगा जॉइंट प्रोडक्ट से मुतल्लिक, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाई प्रोडक्ट की बातें भी समझाऊंगा. तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.